The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی شہزاد احمد قادری اور آپ کی خدمت میں یہ بہترین پروگرام پیش کرتا ہوں ہر روز 5:30 سے لے کر 7 بجے تک۔ رمضان المبارک کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جو علماء کرام یا نعت خوان حضرات جو تشریف لاتے ہیں بحمدہ تعالی، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ احباب فون کالز کے ذریعے اس پروگرام کے اندر شامل ہوتے ہیں، میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور 5واں دن رمضان المبارک کا گزر گیا تقریباً اور بحمدہ تعالی یہ ماہ رمضان المبارک کا جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ، اس عشرے کے اندر ہم نے کتنی عبادت کی ہے، ہم نے کتنا رجوع اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کیا ہے، یا کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے معمولات جو پورا سال جس طرح ہم کرتے ہیں اسی طرح ہی معمولات جو ہے وہ جاری ہیں، عبادت سے غافل ہیں، اور کیا ہم نے کچھ نہ کچھ اس مہینے کی عظمت اور اس کی رسپیکٹ اور اس کی عزت افزائی ہم نے کی ہے؟ کیا ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر کچھ اپنے اندر کچھ چینج لانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے؟ کیا ہم نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر مسجد کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے سحری اور افطاری کی وہ لذت جو ہے جو حاصل ہوتی ہے بندہ مومن کو جب وہ روزہ رکھتا ہے یا افطار کرتا ہے، کیا وہ لذتیں ہم نے حاصل کی ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے اوپر کوئی اثر یعنی کہ عبادت کا یا اس ماہ مقدس کا کوئی اثر ہوا ہے ہم پر؟ کیا ہم نے کچھ ڈیفرنس فیل کیا ہے، کوئی ڈیفرنٹ فیل کیا ہے؟ کیا ہماری جو روحانی دنیا ہے کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہماری ظاہری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو پورا سال بہت کم کرتے ہیں؟ کوئی ایسی نیکی کا کام، کوئی ایسی نیکی کی دعوت، کوئی ایسی تبلیغ، کوئی تدریس، کوئی ایسا سلسلہ ہم نے کیا ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم نے آج یہ فلاں کام جو ہے کیا ہے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم پر راضی ہوں گے؟ کیا ہم نے وہ گناہ جو ہم اکثر کیا کرتے تھے، چاہے وہ زبان سے ہے، چاہے وہ آنکھوں سے ہے، چاہے وہ کانوں سے ہے، ہاتھوں سے ہے، پاؤں سے ہے، کیا ہم نے اس پر کچھ کنٹرول کیا ہے؟ کیا یہ جسم کا ہر ایک پرزہ کیا یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے یا کسی اور کے کنٹرول کے اندر ہے؟ اور کا مطلب شیطان کے کنٹرول میں ہے؟ کیا ہم نے اگر ہم راستے سے گزر رہے ہیں تو کیا ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہم پورا سال گناہ کرتے ہیں تو کیا ہم نے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا؟ کیا ہم نے اپنی زبان سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ بند کیا؟ کیا ہم نے غیبت چھوڑی؟ کیا ہم نے چغلی چھوڑی؟ کیا ہم نے کچھ ایفیکٹ ہوا ہماری اس عبادت کا؟ کیا کچھ ایفیکٹ ہوا ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان کا؟
کیا کوئی ایفیکٹ ہوا اس قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنے کا؟ کیا کچھ ایفیکٹ ہوا درود پاک پڑھنے کا؟ کیا کچھ ایفیکٹ ہوا جو وظائف دن اور رات ہم کرتے ہیں؟ کیا کچھ ایفیکٹ ہوا جو نوافل ادا کرتے ہیں، تسبیح نماز ادا کرتے ہیں، یا کچھ اور؟ ناظرین محترم، پتہ تب چلے گا جب ہم خود بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی ہے، کچھ ڈیفرنس فیل کر رہے ہیں ہمارے اندر سے ہی، یعنی کہ وہ جوابات جو ہیں وہ نکلیں گے، جو ہمارے ذہن کے اندر سوال ہیں وہ خود ہماری روح جو ہے وہ ہمیں وہ جواب جو ہے انشاءاللہ العزیز دے گی۔ ہمارے ساتھ لائن پر ایک کالر ہیں ماشاءاللہ۔ کالر کیا ہیں؟ ہمارے ماشاءاللہ امہ چینل کی جان اور پہچان ہے ماشاءاللہ سہیل احمد قادری صاحب، ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم، بالکل خیر و عافیت ماشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں آپ، روڈ ٹو رمضان، اور الحمدللہ یہ عشرہ رحمت ہے، اور عشرہ رحمت میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش ہے اس کے قطرے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے پوری روئے زمین پر کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہرا کر، اور مسلمان بڑے فخر سے رمضان المبارک منا رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ بتائیں کہ آپ کا رمضان المبارک کیسا گزرا ہے؟ آج آپ ریسٹ کر رہے ہیں غالباً، اور یہیں پر ہیں یا لندن چلے گئے ہیں والدین کی طرف؟ نہیں، میں ادھر ہی ہوں، بس کام سلسلہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں کام کاج کیا ہوتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ایک ایک نیکی جو ہے 700 گنا زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا شرف جو ہے وہ زیادہ حاصل انسان کر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ صحیح۔ اور پھر ذکر اذکار اور یہ چیزیں الحمدللہ، اور روزہ جو ہے بلانے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ بس آپ پڑھتے رہیں، بس تھوڑا بہت جو ہے وہ رمضان روزے جو ہے وہ آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ کیسا روزہ؟ پچھلے دنوں میں آپ بتا رہے تھے کہ ایک روزہ ایسا تھا کہ بڑا امتحان لیا آپ کا۔ ہاں بالکل، جو غالباً دوسرا روزہ تھا۔ اچھا۔ ایک تو ہاں بالکل یہ ہفتے والا روزہ سیٹرڈے کا جو گزرا ہے، اچھا، یہ کافی، لیکن دیکھیں کہ اگر انسان اس کو محسوس نہ کرے تکلیف کو، تو پھر اجر اور ثواب ایسے آسانی سے تو نہیں ملتا نا۔ صحیح۔ تو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا there is no gain without pain۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تو اگر تکلیف نہ ہو تو پھر اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی اسی وجہ سے تو رب تعالیٰ نے اتنا اجر اور ثواب رکھا ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ آپ پروگرام کے اندر تشریف لائے، اور مجھے یہ آپ کو بھی بہت زیادہ ڈھیروں عزتوں سے نوازے، اور الحمدللہ بہت خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ ناظرین کی نظر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے کہ وہ بھی سن کر یقیناً ان کا دل شاد اور آباد ہوتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، اور انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے سہیل احمد قادری صاحب ماشاءاللہ، آج جنہوں نے پروگرام یقیناً دیکھ رہے ہیں، اس لیے کال آج الحمدللہ انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو بہت شکریہ۔ اور ناظرین محترم، میرے مہمان تشریف لا چکے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ میں ان کا تعارف جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ تبدیلی کی، ہم حج پر جاتے ہیں، اور حج تو کرتے ہیں، آداب و فرائض ادا کرتے ہیں، لیکن جب واپس لوٹتے ہیں اسی دنیا کے اندر جس دنیا سے ہم گئے ہیں، کیونکہ جب ہم مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو پھر تو وہ تو ایک اور دنیا ہے، اور بندہ جو بھی مائنڈ سیٹ بنا کر جائے، لیکن جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، چاہے وہ پہلی مرتبہ گیا یا چاہے بار بار جائے، بار بار جانے والا بھی جب اس عظیم شہر کے اندر مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، جب وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کا ذہن بھی بدل جاتا ہے، اس کا دل بھی، اور اس کی جو عادتیں ہیں وہ بھی بدل جاتی ہیں، یعنی کہ ایک آٹومیٹکلی اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آٹومیٹکلی بدل جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک بندہ تو ایک ہی چیز کے لیے وہاں پر گیا ہے، عبادت کرنے کے لیے۔ تو جب اصل امتحان شروع ہوتا ہے جب وہ بندہ واپس گھر کی طرف لوٹ کر آتا ہے، جب وہ بندہ اپنی اسی دنیا کے اندر آتا ہے جس کو وہ چھوڑ کر وہاں پر گیا ہے، تو پھر
وہ خود نہیں بلکہ اس کے آس پاس یا جاننے والے یا جس کے ساتھ اس کی ایوری ڈے کی ڈیلنگ ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کوئی چینج آئی ہے یا نہیں، وہ گواہ بنتے ہیں پھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو، چاہے وہ ٹوٹی پوٹی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائیں۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ میرے بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور پتہ نہیں انہوں نے بہت کم عرصے کے اندر کون سا رشتہ بنا لیا، مجھے تو خود نہیں پتہ، لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور ایک ایسے سلسلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ایک ایسے گھرانہ، وہ اسلمی گھرانہ، اس کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور اگر نفرت کرنی ہے تو وہ بھی پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی ہونی چاہیے، تب بندہ جو ہے نا، بندہ پھر صحیح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ صوفی روایت خان صاحب تشریف لائے، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ اصل میں بار بار میں کہتا ہوں آپ خود پیارے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، صحیح، تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ محبت قائم رکھے۔ آمین آمین۔ اور آپ کا شکریہ کہ اتنے عظیم مقدس پروگرام میں ہم جیسے ناچیز بندوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، یہ سب اللہ رسول کا کرم ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم صوفی صاحب قبلہ اس قابل نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول جس کے درجات بلند کر دے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ بے شک لوگوں کے دلوں کے اندر بغض اور جیلسی، حسد، یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بے شک۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑا بہت عروج دیا ہو، تھوڑا بہت عزت دی ہو، تو یہ ماہ رمضان مبارک صبر سکھاتا ہے کہ کنٹرول کرو، اپنے نفس کو مارو۔ اگر آپ کسی کے متعلق کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو پھر اس کے متعلق کوئی بری بھی نہ کرو، خاموشی اختیار کرو، اور پھر اپنے نفس کو مارو کہ بھئی یہ اس کے متعلق اچھی بات کرے، اس کو مجبور کرو کہ بھئی میں یہ ٹھیک ہے، میرا ایک تعلق سلسلہ جو ہے وہ اس کے بندے کے ساتھ اتنا نہیں، لیکن پھر بھی میں یار اچھا کام کر رہا ہے یا اچھے راستے پر ہے، تو میں کچھ نہ کچھ اچھے کلمات اس کے لیے کہوں۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن حاجی محمد افضل صاحب ماشاءاللہ لائن پر تشریف فرما ہے، اور ہمارے کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ رابطہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی بے شک، جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت اللہ تعالیٰ بے شک، اور خصوصی اس مہینے ماہ مقدس رمضان شریف، اس میں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے ہر چیز سے، صحیح، تاکہ کسی عمل سے بھی اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، صحیح، کیونکہ اس ماہ رمضان کے اندر یہ آدمی اتنا وہ تقوی پرہیزگاری کرتا ہے کہ میں ہر چیز سے بچوں، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی زبان مبارک پہ کنکر رکھتے تھے، وہ عظیم سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میرا اللہ رسول ہی جانتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی کی اس روح زمین کے اوپر مقام ہے کوئی تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء، تو وہ آپ زبان پہ کنکر رکھتے تھے۔ تو آپ کو کسی نے پوچھا یا امیر المومنین، اس کی وجہ آپ نے فرمایا میں اس کو دبا لیتا ہوں کہ کسی کے خلاف بولے ہی نہیں۔ اللہ اللہ، اتنا احتیاط کرتے تھے وہ لوگ۔ حضرت ہمارے ساتھ حاجی محمد افضل صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہوئے، ہماری یہ خوش نصیبی ہے، اور حاجی صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ پوری زندگی سرکار کی تعریف اور توصیف کی بے پناہ عزتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور میں حاجی صاحب کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شہزادم قادری صاحب آپ کو اور بہت ہی پیارے ہمارے بھائی، بڑے ہی محبت اور عاجزی والے بھائی صوفی روایت خان صاحب، آپ کو دونوں کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاج صاحب آپ کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں نے کہا میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور اصلاح کی باتیں، بے شک کہ آپ کی باتوں سے الحمدللہ بہت کچھ جو ہے وہ انسان کو کیا کہتے ہیں کہ انسان کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ مجھے اس جانب بھی سوچنا چاہیے کہ میں کس ڈگر پر چل رہا ہوں اور مجھے اصل میں کس طرف چلنا چاہیے، لیکن میں کدھر چل رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ یہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں اور انہیں یاد کراتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. اور آپ دونوں کے مزاج کیسے ہیں، طبیعتیں کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا کرم. الحمدللہ. بھائی صاحب روزے کیسے جا رہے ہیں؟ فیملی وغیرہ کیسی ہیں؟ بچے چھوٹے پوتے آپ کے روزے رکھ رہے ہیں؟ اور کس کا اس دفعہ پہلا روزہ ہے؟ الحمدللہ سرکار، وہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بچے جو ہیں پوتے جو ہیں وہ تو پہلے ہی روزے رکھتے ہیں. اچھا. اور ابھی بھی رکھ رہے ہیں. دوسری جو پوتی ہے وہ بھی زیادہ ہی چھوٹی ہے. اچھا. تو وہ بہت ساری باتیں جو کرتی ہے وہ ہاں بالکل وہ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور الحمدللہ لیکن انشاءاللہ شہزاد بھائی وہ جیسا آپ کہہ رہے تھے نا کہ اگر گھر میں ماحول اس طرح کا ہوگا تو پھر بچوں کو ذوق اور شوق پیدا ہوگا. اور صوفی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں. بے شک. اور بالکل آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ڈیوٹی دیا، اور ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ لوگوں کو جس کو اللہ عزت دیتا ہے پھر اس کے بارے میں دوسروں کا کیا خیال ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے نا کہ دیکھیں اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کو اپنا دفاع کرنا چاہیے. دفاع سے مراد ہے اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے اس پر، اس میں تکبر نہیں آنا چاہیے بس. صحیح. کیونکہ اگر تکبر آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ جو چیز ملی ہے وہ اس نے اس کو خود ہی تباہ کر دیا ہے. صحیح. اور لیکن جیسا آپ نے بتایا ہے کہ عزت اللہ کی جانب سے، اور اللہ نے جس کو عزت دی ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے وہ اس کی عزت وہ چھین نہیں سکتی. بھائی صاحب قبلہ دیکھیں نا کہ ایک بندہ اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ عزت بنانے میں بندہ بہت محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے ہیں، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ عزت بنانا شاید آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. شہزاد بھائی آپ نے وجاہت فرمایا، بلکہ بنانا بھی دیکھیں میری بات سنیں آپ، ہم اور آپ اپنی جانب سے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کی عزت ہی بنے، اس کی بے عزتی نہ ہو، ٹھیک ہے، شرمساری نہ ہو. لیکن وہ کیا شہزاد بھائی یہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن عزت پھر بھی نہیں بنتی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نصیب میں وہ عزت ہوتی نہیں ہے، یا ان سے کوئی کام ایسے ہو جاتے ہیں جس وجہ سے وہ مرتبہ وہ عزت حاصل نہیں کر پاتے. یہ کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے نا. دیکھیں نا برے سے برا انسان بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑا فخریہ بن جاؤں یا کیا کروں، لیکن جس کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے. اور دوسروں کو عزت اسی میں ہے کہ آپ عزت والے کی عزت کریں، اور اللہ آپ عزت کریں گے تو اللہ آپ کو بھی عزت عطا فرمائے گا. اور یہی بات ہے کہ ہم نے بات اس لیے کی ہے کیونکہ ہماری اس زبان سے جب کوئی الفاظ نکلتا ہے تو پھر واپس تو ہوتا نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو ہماری زبان ہے ہم اس کو جتنا زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آئندہ کسی کے لیے اچھے ہی کلمات نکلے، کسی کے لیے کوئی برے کلمات نہ نکلیں، کسی کے لیے کوئی بری یعنی خبر ہی نہ نکلے، بلکہ اچھی خبر نکلے، اچھی بات جو ہے اس کے منہ سے نکلے. بے شک شہزاد بھائی. اور دیکھیں اگر آپ جو انسان اپنی زبان پر جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے نا، وہ یقین کریں
کہ یہ شہزاد بھائی ایک بڑا سخت مجاہدہ ہے. یہ آپ صوفی روایت خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے بڑی بزرگوں کی صحبت ہے, اور قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ بزرگوں کے دیکھیں نا ارشاد, تو آپ ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ ایک جو وہ اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف, یہ جو چھوٹی سی چیز ہے اس کو قابو میں کر لو. بے شک بے شک. اور جو اس کو شہزاد بھائی قابو میں کر لیتا ہے نا, ہے یہ چھوٹی لیکن اس کو قابو کرنا ہے بڑا مشکل. بہت مشکل ہے. بے شک. اور جو کر لیتے ہیں پھر وہ درجے بھی بہت پا لیتے ہیں. بھائی صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے پروگرام کے اندر, میرے لیے باعث عزت ہے, باعث برکت ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ آپ دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے, اور اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں احباب, ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کی برکات لوٹنے کی, اور ہمیں جو ہے وہ ان کی دعاؤں میں, اپنی دعا میں وہ ہمیں یاد رکھیں, اور آپ بھی دعا میں یاد رکھیں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مزید رشتے دے خوش رکھے. آمین. بہت شکریہ صاحب, جزاک اللہ. ناظرین محترم, آج میرے ساتھ صوفی روایت خان صاحب موجود ہیں, اور جہاں پر یہ ہوں تو پھر صوفیانہ کلام ہوتا ہے, صوفیانہ باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ ایک ایسے سلسلے کے ساتھ تعلق ہے کہ جو نفس کو کنٹرول ہی نہیں لیکن اس کو یعنی صحیح اٹیک کرتے ہیں. اور یہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ کیا اللہ کا ذکر جو ہے آپ احباب نے ماشاءاللہ, بلکہ آپ کے حلقے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس کو یورپ اور یو کے اندر بالخصوص جو ہے زیادہ لوگ جو ہیں اس آپ کے جو وظائف ہیں یا یہ ذکر ہے اس کو زیادہ بلندیاں ملی. کیسے کنٹرول کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. صحیح. انسان کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. واہ. اللہ نے نیک بندے یعنی اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت جو ہے نا, اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے حضرت صاحب علیہ رحمت فرماتے تھے, خربوزہ کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. آپس میں بیٹھا کرو, ذکر و ذکار میں باوضو ہو کے بیٹھو, اللہ اور اللہ کے رسول کا نام خوب جپو. پنجابی چ آپ بولتے تھے کہ مکھن کھانے لوگ اسنین تے اسن دیو, تے ذکر نہیں, مکھن کھانے دند کسنین تے کسن دیو, تے ذکر کرنے لوگ اسنین تے اسن دیو. صحیح. یعنی جس وقت آپ ان لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں نا, تو ان کا وہ ایسا ایک اپنا پریکٹیکل ہوتا ہے شہزاد بھائی. بات بنتی ہے پریکٹیکل سے. علم تو آج کل دیکھو نا, انٹرنیٹ کھولو تو ہر مسئلے کا وہاں آپ کو معلومات ملے گی. صحیح صحیح. جو مرضی ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا وہ ایک شعر میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا انہوں نے کہ میں وہ دیوانہ ہوں دربار محمد کا نصیر. ہاں جی, میں وہ دیوانہ ہوں دربار محمد کا نصیر, ہے فرشتے وجد میں میرا تماشا دیکھ کر. کیا بات ہے. لوگ یعنی لوگ جب آپ کو اس رقص کرتے ہوئے یا اس حالت میں دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو دیوانہ ہے, یہ تو یعنی اس کی تو حالت کیا ہو گئی ہے, اس کو سمجھ ہی نہ آئے. جو نہیں جانتا اس کو وہ سمجھے کہ پاگل ہو گیا ہے, اس کے تو ہوش حواس جو ہیں اس کے کھو گئے ہیں. اور اصل ذکر کیا ہے؟ ذکر یہی ہے نا کہ بندہ ہوش و حواس, یہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو ہوش و حواس بندے کے قائم نہیں رہتے, تو یہ اس کا لطف اور اس کی چاشنی اور ہے, رکت تاری ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو جب وہ پھر بندہ ہوش میں آتا ہے تو پھر اس کے جسم پر اور روح پر وہ پتہ نہیں کتنے کتنے دن. میرے خود والد صاحب جو ہیں وہ جب بھی ذکر, اور اس محفل کا آپ کو بھی شاید یاد ہو, برائی فیلڈ کے اندر, بالکل صوفی نور محمد, میرے والد صاحب جب بھی اذان, ہم ان کو منع کرتے تھے کہ اپنے اذان نہیں دینی. اچھا. یقین مانا, اللہ اکبر. اذان نہیں ہم دینا, ہم ان کو منع کرتے تھے کہ بھئی جو لوگ اس وقت, میں تو بالکل چھوٹا تھا اس وقت, تقریباً 10-12 سال کی عمر کی میں بات کر رہا ہوں, تو لوگ جو ہیں وہ ان کا بڑا شوق تھا کہ میں اذان دوں. تو جب بھی کسی محفل میں جانا, اذان کا وقت ہونا, نماز کا وقت ہونا, تو انہوں نے اذان دینی, تو انہوں نے لوگوں نے منع کرنا. کیوں؟ جب وہ کہتے تھے نا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اشہد ان محمد الرسول, اشہد ان محمد الرسول اللہ, جیسے یہ
الفاظ بولنے اور سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں پاک آنا، تو کئی دفعہ تو لوگ ڈر بھی جاتے تھے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ وہیں کوئی ایسی حرکت جو ہے وہ طاری نہ ہو جائے. اس طرح کی کیفیت جو ہے. اور پھر دانت جو ہیں جڑ جایا کرتے تھے، اللہ دانت جڑ جایا کرتے تھے، پھر اس کو کسی طریقے سے وہ جو ہے نا دانتوں کو پھر کھولنا، بیچ آپس میں، تو اس طرح کر کے پھر وہ یعنی کہ بڑا میں نے خود دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی حالت ہو جانی، اللہ کہ بالکل کوئی ہوش نہیں کہاں ہے. اور یہ صرف آقا صلی اللہ، ہم تو کئی دفعہ کریم آقا کا نام اس میں پاک جو ہے وہ لیتے ہیں، تو ہمیں کچھ یعنی کہ ہم پر کوئی ایسی دقت حاری نہیں ہوتی، تو ہم تو کئی دفعہ دن میں لیتے ہیں. لیکن ایسے لوگ ہیں جیسے آپ کے سبحان صاحب بے شک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ لوگ جو ہے نا شہزاد بھائی، یہ وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن پروازیں مگر رکھتی ہے. یہ لوگ نا جتنا بھی جانتے ہیں نا، یعنی وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے، یقین مانو کہ وہ بڑے بڑے دعوے بھی نہیں کرتے، لیکن جتنا وہ اپنی پریکٹیکل زندگی اس کے اوپر گزارتے ہیں نا، جتنا بھی وہ نالج، علم، جو بھی معلومات رکھتے ہیں، اس کے اوپر اپنی زندگی کو وہ صرف کرتے ہیں، صحیح پریکٹیکل وہ کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جو چرچ کا پادری مسلمان ہوا تھا حضرت صاحب کے ہاتھ پہ، اچھا رادرم کا تھا وہ، ٹھیک. تو وہ جب آیا تو میں بھی وہاں موجود تھا، تو اس نے بولا کہ حضور میں نے ہندوازم کا بھی مطالعہ کیا، سکھ ازم کا بھی مطالعہ کیا، مسلمانوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا، خود میں چرچ کا پادری ہوں، ٹھیک ہے. تو میں کیسے بلیو کروں کہ اسلام سچا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ تیرے بلیو کرنے یا نہ کرنے سے اسلام میں تو کچھ نہیں فرق پڑتا، لیکن تو ایک دفعہ خلوص نیت سے آ کے بیٹھ، انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ اور اللہ کا رسول تیرے کو وہ دولت عطا فرما دے گا. پھر وہ آتا جاتا رہا، پھر اس نے آخر کار دار اسلام میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. صحیح، سبحان اللہ. اس نے پھر خود بولا تھا، ہمارے پاس وہ ویڈیو کیسٹ بھی موجود ہے، کہ مجھے جتنا سکون آیا اسلام میں کسی مذہب میں نہیں آیا. میں خود پادری تھا، لیکن وہ حضرت صاحب کو بولتا تھا کہ ہولی مین. اچھا، یہ ہولی مین کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی ہے دولت جو اسلام والی. وہ بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، جب بھی حضرت صاحب آتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، تو حضرت صاحب اس کو بولتے تھے کہ آپ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ آپ بڑے، انہوں نے مذہب تھوڑے لاڈلے جلوک ہونے نا حضرت صاحب پہ، تو وہ بولتے تھے کہ نہیں ہولی مین آپ کی وجہ سے مجھے اللہ رسول نے اسلام کی دولت دی ہے. یعنی یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھو نا، خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ، چشتیہ نے شہنشاہ، اجمیر شریف نے بادشاہ، وہ کیڑی چیز ہے 90 لاکھ مسلمان ہو گئے. اور پیچھے جاؤ بزرگان دین ہسٹری دیکھو، صحیح. بابا بلے شاہ سرکارہ دیکھو، میری اتھے حاضری ہوئی. کوئی انہوں نے لمبی تقریریں کی؟ نہ کیا انہوں نے علم کے پہاڑ جو ہیں وہ علم کی ہم نہیں مخالفت کرتے، علم وہ اپنی جگہ پر ہے، قبر تک سیکھنا چاہیے، لیکن وہ لوگوں نے نا جو مرشد سے سبق لیا نا، اس کے اوپر انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. صحیح. ابھی بھی دیکھنا اس دور کے اندر شیخ ناظم اور شیخ ہشام دامت برکاتہ اللہ علیہ، شیخ ہشام، دیکھنا کیا ہے صوفیزم، یعنی کہ دوسرے کو بڑی پیار سے، اس کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے. بالکل صوفیانہ کا یہ طور کہ جب ان کے ساتھ ان کے صحبت میں 2-4 منٹ یا تھوڑی دیر بیٹھو تو آپ یہ نہیں ہے کہ بالکل خالی ہاتھ اٹھو گے، آپ کے اندر وہ پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے جو وہ ظاہر اس کو نور ہی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ نور جو ہے آپ کے سینے تک پہنچا دیں گے کہ آپ مجبور ہو جاؤ گے. کتنے لوگ جو ہیں غیر مسلم جو ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ اسلام قبول کیا ہے. بالکل شہزاد بھائی، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں 1988 سے 1999 تک حضرت صاحب علیہ رحمت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ہندو، سکھ، کرسچن، یہودی کتنے سخت ہیں اپنے مذہب پہ، اور یہودی لوگ بھی مسلمان ہوئے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ. سبحان. اور آپ نے وہ طریقہ
پابندی سے اپنایا ہے جو صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے طریقہ کار، کیونکہ خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ جب آتے تھے نا یہاں تو وہ بھی دیکھتے تھے، تو وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت صاحب علیہ رحمت صوفی اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ نے صوفی صاحب وہی طریقہ رکھا ہے جو میرے والد ماجد حضرت صوفی نواب الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا. آپ نے مرشد کے طریقے میں رد و بدل نہیں کیا، وہی طریقہ لے کے بیٹھے. حالانکہ آپ کے صاحبزادے بھی آتے تھے یہاں، آپ کے پھر پوتے بھی آتے تھے اور سب کی وہ مرشد کی طرح خدمت بھی کرتے تھے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے آپ نے پریکٹیکل، آپ کی 40 سال تک جو عمر تھی اس سے پہلے عمر مبارک تھی جو اس سے پہلے، وہ ساری کیا بتاتی ہے؟ وہ ساری صوفیزم ہی بتاتی ہے. یعنی کہ آپ نے پریکٹیکلی امین وہ تھے، یعنی کہ ایوری باڈی ٹرسٹڈ the Prophet. غیر مسلم بھی ٹرسٹ کرتے تھے، غیر مسلم ان کے پاس جو ہے وہ امانتیں رکھا کیا کرتے تھے. کیوں کہ آپ کا کیریکٹر جو ہے، آپ نے زبان سے تو کچھ بھی نہ کہا، یعنی کہ جب بھی بولا سچ بولا، اس یعنی کہ اعلان نبوت سے پہلے تو آپ نے پریکٹیکلی بتایا، اور حقوق العباد اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملات اور لوگوں کے ساتھ جس طرح آپ کا رویہ تھا، آپ کا جس قدر آپ کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، ہمبلنس تھی، تو وہ سارا کیریکٹر آخر میں جب اعلان نبوت ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ تو آج تک اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، آج تک تو کسی کے متعلق کوئی غلط بات نہیں کی. بے شک. بلکہ اس وقت کے جو غیر لوگ تھے یا جو کفار مکہ تھے، جو بھی تھے کفار مکہ، انہوں نے بھی اس قدر آپ پر ٹرسٹ کیا کہ اپنی امانتیں جو ہیں وہ اپنے، تو یہ ساری صوفیزم ہی تھی نا، یہ سارا صوفیزم ہی تھا. اور آج بھی صوفیزم کے بغیر جو ہے وہ بندہ جتنا بھی اس کے پاس علم ہو یا جتنا بھی وہ نالج ہو یا جو بھی ہو، اگر اس کے اندر صوفیزم مکس نہیں ہے. صوفیزم کیا سکھاتا ہے؟ محبت رسول. بے شک. اور کیا سکھاتا ہے؟ اور کیا سکھاتا ہے؟ اللہ اللہ کرو، اللہ نماز قائم کرو، روزہ قائم کرو. یہ کہتے ہیں کہ یہ دل جو ہے، دل کے اوپر کالا سوراخ ڈاٹ کہہ لیں کہ وہ لگایا جاتا ہے جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے. ہاں جی، تو وہ پھر اس قدر وہ گناہ پہ گناہ اگر کرتا جائے تو پورا دل اس کا کالا گناہوں سے. محفل اگر ہم محفل ذکر سجاتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ ذکر کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے. اور صوفیزم کا مطلب ہی کیا ہے کہ جو صاف کرتا ہے، جو پاک کرتا ہے. ہمارے ساتھ لائن پر کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری پیاری بہن، آپ جرمنی سے کال کر رہی ہیں. جی کیا کہیے گا؟ میں جرمنی سے بہت کال کر رہی ہوں. آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت بہت اچھا ہے یہ پروگرام. اور میں صوفی صاحب کے حضور میں سلام عرض کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال ہے، اور رمضان کے متعلق تو نہیں ہے، یہ تصوف کے بارے میں یہ سوال. اور وہ یہ سوال ہے کہ ہم نے آپ سے سنا ہے جو پروگرام دیکھتے اور صوفیاء کرام کے ہم احوال سنتے اور وہ جو اتنا خدمت انجام دیتے ہیں. میرا سوال پھر یہ ہے، صوفی صاحب یہاں موجود ہے، یہ لوگ کیوں اتنا دشمنی رکھتے ہیں تصوف اور صوفیزم کے مقابل میں؟ دراعلان کہ یہ تصوف جو ہے اللہ اور رسول کے محبت دکھاتا ہے اور لوگوں کو کتنا پیار دیتا ہے اور بہت 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 محبت ہے ان کے اندر. میرا سوال صرف یہ ہے کہ یہ اور لوگ سے کیوں اتنا دشمنی ان کے ساتھ رکھتی ہے؟ کیوں اتنا دشمنی رکھتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ اور رسول کی محبت دکھاتے ہیں. آپ پلیز ہمارے لیے دعا کیجیے. میں بہت متاثر ہوں تصوف سے، اور دعا بھی کیجیے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہن. اللہ آپ کو اس پر ضرور بات کریں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آپ چند اشعار درود پاک کے پیش کریں تاکہ ایک
ہم تھوڑا سا ماحول کو مزید جو ہے وہ چینج کریں. انشاءاللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. شکر خدایا محمدی ہم کو بنایا امتی. کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی حبیبنا صلی صلی علی کریمنا صلی علی محمد. مشکل جو سر پہ آن پڑی آقا جی تیرے ہی نام سے ٹلی کیونکہ رحمت بھرا تیرا نام تجھ پہ درود اور سلام. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑے کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑا دیا. صلی علی نورنا
صلی علی مکینا صلی علی محمد جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا دیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی مدنی صلی علی محمد کس کی مجال ہے کہ دم بھرے صفت رسول کی کرے جس پہ یہ خود خدا پڑے صلی علی محبوبنا صلی علی محمد آنکھیں سونے ہوائے جے تیرا گزر ہو میں مر کے بھی نہیں مردا آقا جی تساں دی نظر ہو صلی رسولنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی
پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی علی محبوب صلی علی محمد. اور بڑی صوفیانہ باتیں الحمدللہ ہو رہی ہیں. اور ابھی لائن پر ماشاءاللہ ہمارے ایک اور عظیم بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ماشاءاللہ ایک بہترین عالم دین ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولنے کا سلیقہ عطا کیا. میری مراد حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ لائن پر تشریف رہا ہیں مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج؟ مزاج بات کرم ہے کہ یہ دن اور راتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی پوری ٹیم کو، امہ چینل کو، قبلہ حاجی صاحب کو، اور جہاں جہاں نشریات دیکھی جا رہی ہیں تمام عالم اسلام کی خدمت میں میری طرف سے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد اور برکتیں سمیٹ رہی ہیں. اس عقیدے کے ساتھ آپ حیران ہوں گے کہ مدنی صاحب کس رنگ میں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو میں حاجی صاحب آپ کی اور شہزاد کی نظر کرتا ہوں. کی کرم نوازی ہے کہ وہ میری نظر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ. آنکھوں میں تصور ہے اور قلب جگر میں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تاکہ اور ہے جی کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار کے ہوتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. بلند کو ہم تم کیا جان جو یار رہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. بات یہ ہے بھائی پوری امت مسلمہ پر نہ اور کرم ہو رہا ہے، برکتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت پر رحم فرمائے، اور رحم ہو رہا ہے، برکتیں نازل ہو رہی ہیں. بے شک. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو اللہ کا مہینہ ہے اور ہر بندہ اللہ کا ولی ہو گیا. یہ میرا جو یہ خطابت نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے روزے دار ہے، جو نبی پاک کا عاشق ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست ہے ہی ہے تو اتنے لمبے روزے رکھے جا رہے ہیں. بے شک بے شک. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں نا حضرت علامہ صاحب، وہی بات میں آپ سے ایک سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک بندہ وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن یہ کیا اس بات کی علامت نہیں کہ وہ اللہ پر اس کا بڑا پختہ ایمان ہے؟ حضرت صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے بڑی خوبصورت ہلو جی 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 عرض یہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کو وہ جس کو دیکھا نہیں ہے وہ اور لوگ ہوں گے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس آقا کا ہم دیکھو ہر نماز میں مسلمان یہ اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بندہ ہوں. تو یہ ہم نے تو دیکھا نہیں، آپ نے تو دیکھا نہیں ہے، پر ایک دیکھنے والے کا بھرم ایسا ہے کہ سارے اس کی گواہی پہ دیکھ رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ رب کا کلمہ پڑھتے وہ ہمیں بھی بتاؤ. میں کہتا ہوں یہ امت محمدیہ کی فضیلت دیکھو، وہ موسیٰ کے حواری تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جس آپ کا کلمہ پڑھا رہے ہیں ہمیں اس کا دیدار کروائیں، اس کو بتائیں کہ وہ کیسا ہے. لیکن مجھے بتائے کہ مولائے کائنات سے لے کر ابو بکر صدیق تک اور ابو بکر صدیق سے لے کر آج پوری امت تک کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں رب دکھائے. فرمایا سونیا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اللہ کے محبوب سے اعلان کروا دیا گیا من رانی فقط رال حق،
من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا حق کو دیکھ لیا. نظر ادھر صحیح جلوے خدا کے دیکھتے ہیں. سمجھ آ گئی نا شہزاد بھائی؟ جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی ایک شرح آفاق آیت کریمہ جس کو تمام مکاتب فکر کے علماء اس وقت اپنے مختلف چینلوں میں مختلف رنگ میں وہ پڑھ رہے ہیں. آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، حاجی صاحب بھی پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ نئی بات تمہارے لیے میرے لیے نہیں ہے، کہا تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے. کیوں فرض کیے ہیں؟ غرض و غایت اللہ بیان فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اہل علم نے یہی ترجمہ کیا، علماء نے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لوگ چونکہ ہم شریعت اور طریقت دونوں کے ماننے والے ہیں، صوفیاء کے پاس چلے جاؤ تو صوفیاء سیدھا سیدھا گر بتاتے ہیں یار رب یہ کہہ رہا ہے تمہیں کہ ایمان والو تم میرے محبوب کے غلام ہو، یہ کوئی نئی بات تمہارے لیے نہیں ہے، تم روزہ میرے لیے رکھو، تم سے پہلی امتوں پر بھی رکھ جو فرض کیے گئے تھے تو تم روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، اللہ فرماتا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا مطلب لعلکم تتقون کا معنی جو ہے صوفیاء نے اور اہل اشاق نے جو کیا ہے، اہل معرفت نے، کہ تم اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ. اگر آپ کو ایک وزیر اعظم کہے کہ شہزاد تم میرے دوست بنو، آپ کو کوئی بہت بڑا آپ کا کوئی ایم پی اے کہے یا ایم ای پی کہے کہ جناب حاجی صاحب آپ میرے دوست بنو، تو ظاہری فطری تقاضے انسان کی فطرت میں وہ ہے کہ وہ شہرت پہ تھوڑا سا ہلتا ہے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. تو یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کہاں ہم جیسے خطا کار گناہ گار یہ نسبت رسول ہی تو ہے کہ اللہ ماہ رمضان المبارک میں کہتے ہیں کہ او میرے بندو لعلکم تتقون، روزہ میرے لیے رکھو تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ. کون ہے تمہیں میرے دوست بننے والا؟ تو یہ دوستی تو ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے تو یہ عالم ہے. تو جب دیکھ لیا اس آپ کی ذات کو، اللہ اکبر، وہ بات بڑی طویل ہو جائے گی. یہ تو دیکھتا ہے کہ نظر نہ آ کے بھی وہ نظر آ رہا ہے. وقتی انفسکم افلا تبصرون، یار سے تیرے اندر ورزہ تینوں ایوی پیڑ کو لے کے بابا بولے شاہ نے ویسے نہیں کہا تھا ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، سحری سے لے کر افطار تک کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے، پیاس بھی ستا رہی ہے. تو وہ رب یہ جو کھانا ہم جو کھاتے ہیں نا، وہ یہاں لوگ بڑے پرسیاں آئی ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ شہ رکھ کے بھی قریب ہے. اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ذرا ایک تصویر کا رخ نہ دیکھو، آقا کی رحمت کو بھی دیکھو نا. سبحان اللہ، کو میرا محبوب تمہاری جانوں کے زیادہ قریب ہے. اللہ شہ رکھ کے قریب ہے، ہر ایک کے قریب ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہے. جو صاحب کا منکر ہے وہ ارتکاب کفر کرتا ہے. اللہ شہ رکھ کے تو قریب ہے، ہم اس کے کتنے قریب ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ شہرہ کے قریب ہے، تمام کے شہرہ کے قریب ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. لیکن مومنوں کی جانوں کے قریب کون ہے؟ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یہ اللہ سے ایک دوستی کا مہینہ ہے. آپ نے جو یہ پروگرام کا نام ہے روڈ ٹو رمضان، تو روڈ ٹو رمضان کی برکتیں اتنی ہو چکی ہے کہ اب یہ رمضان میں روڈ ٹو اللہ و الرسول ہو چکا ہے. سبحان اللہ. بھائیوں کی محبت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. یہ ایسی عبادت ہے روزہ، دیکھیے خدا نے فرض کیا اس کو، اور بندہ مومن اس میں بھی. میں آپ کو وہ جو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں محبت کا، کیونکہ ہم محبت والے لوگ ہیں، طریقت والے لوگ ہیں، نقشبندی بھی دیکھ رہے ہیں، چشتی بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی شاہ جہاں مدنی صاحب، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. تو جی اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ماہ مقدس ہے، ہم صاحب نسبت لوگ ہیں، اور پوری امت محمدیہ کے لیے دیکھیں کہ روزہ ایک بڑی عظیم الشان عبادت ہے. روزہ صفت الہی کا مظہر ہے، اور اس کے سنت نبوی کا جو لذت ہے اس سے ہم بے خبر نہیں ہو سکتے. یہ روزہ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کا افتتاح بھی سحری کرنا یہ بھی سنت ہے، اور افطار کرنا یہ بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو سحری کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تمہارے لیے برکت رکھی ہے. یعنی جب تک بندہ مومن سرکار کی سنت پر عمل نہ کرے وہ روزے کو بھی کامل طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. رب العالمین نے روزہ دار کے حق میں ایسا معاملہ فرمایا ہے کہ وہ رب کی اس عظیم عبادت روزہ کا آغاز کرنا چاہے تو وہ سحری کھائے بغیر اس کا روزہ شروع نہیں ہو سکتا، اور اگر سحری کھائے بغیر روزہ رکھ بھی لے تو وہ
اگر شرعی عذر ہو پھر تو معافی، اگر شرعی اور طبی عذر نہیں اور روزہ رکھ لے بغیر سحری کے تو وہ خلاف سنت کا مرتکب ہوگا۔ اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے متعلق فرمایا، ہم غلاموں کو اس کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھایا کرو میری امت، اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ سحری کھایا کرو، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ برکت رکھ دی گئی ہے۔ کھجور سے کر لو، پانی سے کر لو، سحری کرو، اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت آپ نے بات کی کہ وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن جب سحری کرنے والا بندہ محمد سحری کے لیے اٹھتا ہے، حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہے، تو سرکار کا ایک اور فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتطہرین۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ اور فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا پر یہاں پر جب وہ سحری کرتے ہیں حضور کی سنت کے مطابق تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتی ہے ان پر۔ حضرت علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کے اندر شرکت فرمائی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ عزتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ، اور آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے بہت اہم گفتگو جو ہے وہ فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، اور پروگرام کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم میکسیمم ریزلٹس جو ہیں اس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو اجر اور ثواب کے ہیں وہ انشاءاللہ ہم حاصل کریں۔ تو صوفی صاحب قبلہ، ہماری ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا اور یہ پوچھا تھا، بلکہ ہاں تصوف کے حوالے سے، کہ لوگ کیوں جو ہے اس کے کچھ لوگ ہیں ہاں اس کے اگینسٹ ہیں یا اس کو نہیں مانتے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بس وہ ہماری بہن کو یہ ہماری طرف سے کہ لوگ تو بولتے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لوگ کچھ بھی بولے میری بہن، اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط رکھو، ان کے جو بتائے ہوئے ورد و وظائف ہیں ان کے اوپر استقامت سے اپنا ذکر فکر جاری رکھو۔ ہم زیادہ جو ہے مشکلات اپنے اوپر خود ہی ڈال لیتے ہیں، سوالات کر کے۔ سوال اچھا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین محترم کہ بہت زیادہ سوچ، جو آپ کے دل کو چیز اچھی لگے وہ کرو۔ وہ ایک بندہ مومن کی دیکھو نا، کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا دل کو، یا سکون ملتا ہے اسے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اگر آپ کسی چیز کے اندر ڈاؤٹ رکھتے ہیں یا پتہ ہے کہ بھئی اس کے اندر شاید کوئی مجھے جو ہے نا پریشانی اور آپ فیلنگ جو آپ کی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسا کام کرنے والے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے، علماء سے الحمدللہ رابطہ رکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ سوچنا کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے یا فلاں جو شہر میں کیا ہو رہا ہے یا فلاں کیا بات، یعنی کہ گھر کے ماحول سے لے کر باہر تک ایسی فضول چیزیں، یہی چیزیں جو ہے وہ ڈپریشن کو لیڈ کرتی ہیں، پھر بندہ سوال پہ سوال کیے جاتا ہے، پھر نہ خود ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے، وہ کسی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو خود وہ اتنا کچھ کنفیوز کر لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کوئی سوال ایسا ذہن میں آئے جو آپ یعنی کہ کوئی فقہی سوال، کوئی عقائد کے حوالے سے سوال، وہ ضرور اپنے علماء سے رابطہ کریں، رکھیں، اور سوال پوچھنا اچھی چیز ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسی فضول چیزیں جو ہیں ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور اس کے متعلق پھر سوچتے رہتے ہیں، بندہ پھر وہ صحیح سکون جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا عبادت کا۔ ویسے بھی یہ جو دور ہے نا شہزاد بھائی، یہ پرفتن دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر آدمی میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن بس جس آدمی نے اپنی نماز قائم کر لی 5 وقت کی اور جھوٹ سے بچ گیا، جی دوسرے کا حق نہ مارے، میں کہتا ہوں کہ آج کے صدی کا وہ ولی ہے جو بندہ نماز اس دور کے اندر قائم کرتا ہے، پنجگانہ نماز، اولاد کی تربیت کر رہی ہے،
ہم اگر قرآن اپنے گھر پڑھتا ہے. کو اپنی اولاد کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ہمارا وہ علم کس کام کا؟ ایسے ایسے لوگ ہیں جو باہر جا کر بڑی تبلیغ کرتے ہیں سارا سن، لیکن گھر جو ہے وہ ان کا تباہ و برباد ہے، نہ بچے سنتے ہیں نہ کوئی سلسلہ. یعنی پنجابی چ ہے نا میں کر کے بکری آخر پٹھی کھل لو آئی تت بکری دی ہاتھ پینجے دے تو دی آواز سنائی. صحیح اسی لوگ نہیں، میں نہیں مرنی. صحیح. میرا حق بنتا ہے میں آپ کو اپنے سے افضل سمجھوں. صحیح. اصل بات یہی ہے، اصل بات یہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. بہتر سمجھو. یہی صوفیاء کا کلام ہے. اور بہت شکریہ آپ صوفی صاحب قبلہ تشریف لائے. آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صلاح ہم کو بنا کے سعادت بخشیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ امت چینل کو سلامت رکھے. اللہ اس ٹیم کو سلامت رکھے کہ جو بہت بہترین پروگرام مخلوق خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اتنے خوبصورت چہرے ہیں اللہ آپ کو اور سلامت. اتنا خوبصورت آپ کا پروگرام ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خداوند کریم اس مقدس مہینے کا ہم کو ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم خود کریں اللہ کرے کہ ہم اپنی نسلوں میں وہ منتقل کر سکیں. صحیح. بہت شکریہ صوفی صاحب، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ناظرین محترم بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، یقیناً پسند کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور رمضان مبارک کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم.